بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی ایک سورۃ القمر میں 3 یا 4 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور اس میں نوع انسانی کو پکارا گیا ہے کہ ہم نے تو ان کی نصیحت کے لیے قرآن مجید کو بہت آسان بنا کر نازل کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اسی وقت سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ جب اس کی زبان بھی انتہائی آسان ہو۔ بلا شبہ قرآن مجید کی زبان بہت آسان ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی زبان اتنی آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہو جتنی آسانی سے عربی زبان سیکھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کلاس کے دوران اس کو محسوس کریں گے اور خود اس کی گواہی دیں گے کہ قرآن مجید کی زبان بہت آسان ہے، کہ بہت تھوڑے وقت میں یہ زبان سیکھی جا سکتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہے، اور پھر اگر اچھا استاد میسر آ جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ عربی کے ایک اچھے استاد ہمیں اس کلاس کے لیے میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی پڑھانے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور شوق بھی عطا فرمایا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے انشاءاللہ عربی زبان آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان سے پہلے عربی کے بنیادی قواعد آپ پڑھ لیں، اور اس مرتبہ جب آپ تراویح کی نماز میں قرآن مجید سننے کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے کی طرح آپ بلینک کھڑے نہ ہوں، بلکہ پوری طرح قرآن مجید کی تلاوت کو انجوائے کریں اور محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر آپ حضرات کے مشورے سے رمضان کے بعد بھی اس کلاس کو مزید 1-1.5 ماہ کے لیے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، کہ اس میں کچھ ایکسرسائزز وغیرہ اور ہو جائیں اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ لیا جائے عربی قواعد کے ساتھ، تو پھر اس سے ایک محاورہ بھی بن جاتا ہے اور آگے چلنے میں مزید آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان ابتدائی کلمات کے ساتھ میں آپ کو آپ کے استاد عامر سہیل صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ مجھے شاید ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس طرح آپ کو انوالو کریں گے، آج ہی آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے گا کہ یہ کلاس آپ کو دلچسپی محسوس ہوگی، اور آج کا وقت پورا ہوتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آج کی کلاس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ عامر سہیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں اس عنوان کے تحت منعقد ہونے والی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا جو ایک ترانہ نقل کیا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے وہ یہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم یہاں کبھی بھی پہنچ نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو یہاں تک پہنچنے میں آپ کے آنے میں آپ کی کوشش ہے، باقی تمام کرم تمام فضل اس اللہ کا۔ کبھی آپ نے خواہش کی ہوگی دل میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان یعنی قرآن کی زبان جو ہے وہ سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت قرات سنتے ہوئے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یقیناً آپ کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ کاش آپ کو یہ قرآن اس طرح سمجھ میں آئے جس طرح آپ اردو پڑھتے ہیں، آپ اپنے انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، کہ یقیناً آپ نے کبھی خواہش کی ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خواہش وہ پوری ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کے سامنے سورۃ القمر کی آیت تلاوت کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے حوالے سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا تھا اس آیت کا کہ یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہاں پہلی بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد قرآن مجید کی نصیحت حاصل کرنا ہے۔ عربی گرامر کا یہ کورس مکمل کرنے کے بعد کبھی ذہن میں یہ تصور نہ لائیے گا کہ آپ عالم بن گئے، اب آپ احکام خود قرآن مجید پڑھ کر احادیث پڑھ کر اخذ کریں گے۔ اس کے حوالے سے احکام کے حوالے سے ہمیں لازماً علماء کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس کلاس میں بھی قرآن مجید کی جو نصیحت ہے، جو یاد دہانی ہے، اس تک ہی محدود رکھیں گے، اور اگر یہی آپ طرز عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کلاس سے بہت مستفید ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ابتدائی باتیں عربی گرامر کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عربی زبان نہایت آسان ہے، میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کرتا ہوں کہ اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان واقعی نہایت آسان ہے، اس لیے کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80% الفاظ عربی کے ہی ہیں۔ صرف فرق کس بات کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان میں کچھ تغیر، کچھ تبدیلیاں، چینجز آتی ہیں، ان تبدیلیوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو زبان ہمارے لیے سیکھنا نہایت آسان ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں میں بچپن میں ہی یا
عمر کے کسی بھی حصے میں رہ کر اس زبان کو سیکھا جا سکتا ہے. اس طریقے سے آپ بخوبی واقف ہیں، اس کو میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی سیکھی جانے والی زبان کے قواعد سمجھ کر اس کو سیکھا جائے. یہ طریقہ تدریسی طریقہ کہلاتا ہے، اور اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے. ہماری سیکھی ہوئی زبان ایک تو ہماری اپنی زبان اردو ہے، جس پہ ہمیں بڑا فخر ہے اور ہم بڑی آسانی سے اسے بولتے ہیں. دوسری زبان جو ہمیں آتی ہے، جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ہمیں آتی ہے، وہ ہے ہماری انگریزی زبان. تو انشاءاللہ تعالی کچھ چیزیں ہم ان دونوں زبانوں کی مدد سے، جو ہماری سیکھی ہوئی زبانیں ہیں، اس کی مدد سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک اور بات جو آپ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا وہ یہ ہے کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور پھر ضرورت پڑنے پر اس کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی زبان کے لیے پہلے قواعد ترتیب دے لیے جائیں اور پھر ان کی بنیاد پر زبان بولی جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. زبان پہلے وجود میں آتی ہے. اس بات کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ اس زبان میں بولے جانے والے تمام الفاظ پر وہ قواعد جو مرتب کیے جاتے ہیں لاگو نہیں ہوتے. اس لیے ایک بات آپ ابھی سے اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ آپ جب بھی عربی زبان کا یہاں کوئی قاعدہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، یاد کریں گے، سمجھیں گے، اس قاعدے کے حوالے سے ایکسیپشن کے لیے آپ نے ذہن میں جگہ ضرور بنانی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کنفیوز ہوں گے. آپ نے ایک قاعدہ سیکھا، اس کی اپلیکیشن دیکھی، اس کو یاد کر لیا، پریکٹس کچھ الفاظ کی اس کے مطابق کر لی، لیکن آگے جا کر کچھ باتیں اس قاعدے کے مطابق نہ ہوئی تو آپ کنفیوز ہوں گے. اگر آپ ایکسیپشن کہہ کے آگے گزر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو پہلا عربی زبان کا بنیادی قاعدہ میں نے آپ کو پڑھا دیا کہ عربی زبان میں جو بھی قاعدہ آپ سیکھیں گے اس قاعدے کے لیے اس قاعدے کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ضرور ہو. اب ظاہر بات ہے یہ بھی قاعدہ ہے تو اس قاعدے کا بھی ایکسیپشن ہونا چاہیے. تو اس قاعدے کا ایکسیپشن یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ قواعد ایسے ضرور ملیں گے جن کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگا. عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے. حروف الہجا جنہیں ہم اردو میں حروف تہجی کے نام سے جانتے ہیں اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے ہم واقف ہیں. ان حروف الہجا کی تعداد کیا ہے اور یہ کون کون سے حروف ہیں، ان دو سوالوں کا جواب آپ کو میں یہ حروف لکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود ہی اس کا جواب حاصل کر لیں گے. تو میں حروف اگر آپ کے سامنے لکھ دوں تو ان کی تعداد اور کون کون سے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خود معلوم ہو جائیں گے. تو اللہ کا نام لے کے ہم باقاعدہ اپنے عربی گرامر کورس کا آغاز کرتے ہیں اور بالکل میں آپ کو بنیاد سے لے کے چلوں گا. مجھے نہیں معلوم اور نہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ عربی گرامر کے حوالے سے، قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے کس لیول پر ہیں. میرے سامنے ایک ہی لیول ہے، 0 لیول. میں نے آپ کو وہاں سے سٹارٹ دینا ہے. آپ کو میں نے عربی زبان کی الف بے سکھانی ہے آج انشاءاللہ تعالی. اس حوالے سے پہلی چیز عربی زبان میں حروف الہجا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اردو میں آپ نے حروف تہجی اور انگریزی میں الفابیٹ کے نام سے جانتے ہیں. اگر میں آپ سے اردو کے حروف تہجی کی تعداد پوچھوں تو شاید آپ کنفیوز ہوں، بتانے میں کچھ اختلاف بھی ہو، لیکن انگریزی کے الفابیٹ آپ فوری طور پہ بتا دیں گے. تو انگریزی کے الفابیٹ کتنے؟ 26. اور اردو کے حروف تہجی 52. اب یعنی اختلاف آپ کے سامنے آ گیا. بہرحال عربی زبان میں جو حروف الہجا استعمال ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے، یہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. ان کو میں ایک خاص
ترتیب سے، ایک خاص ترکیب سے لکھوں گا آپ کے سامنے، اور یہی ترتیب آپ کو ان حروف کو یاد کرنے میں مدد دے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ حروف الہجا میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں، اور آپ ایک خاص ترتیب میں ان حروف کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے 7 حروف ایک لائن میں لکھے، اور 7 حروف کی یہ کتنی لائنز ہیں ٹوٹل؟ 4، تو ٹوٹل حروف کتنے ہو گئے؟ 28۔ تو عربی زبان میں جو حروف الہجا کی تعداد ہے وہ 28 ہے۔ اس تعداد میں بھی ایک اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بات بتانے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ان حروف کی ادائیگی، ان حروف کی پروننسیشن جو ہے وہ ایک خاص انداز سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا ہر قاری جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے۔ اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ میں سے کوئی ان حروف کو پڑھ دے تو پھر اس کے بعد میں اپنی بات آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی جیم ہا قا دال زال را زا سین شین قاف ضاد ظا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ آپ نے دیکھا کہ جو حروف الہجا ہیں ان میں آپ کے ایک ساتھی نے ان حروف کو ایک خاص انداز سے ان کی ادائیگی کی ہے۔ اس میں پہلا حرف جو آپ کے سامنے آیا وہ تھا الف، پھر اس کے بعد اس کو اردو میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں بے، اس طرح انہوں نے نہیں پڑھا اس کو، بلکہ اس کو انہوں نے با پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے حرف کو پھر انہوں نے تا پڑھا، یعنی الف کے ساتھ پڑھا، پھر سا پڑھا، لیکن اگلا حرف جو آیا جسے ہم اردو میں جیم کہتے ہیں، اس کو انہوں نے جا نہیں پڑھا بلکہ جیم ہی پڑھا۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف جو ہے پھر اس کو ہے نہیں پڑھا بلکہ ہا پڑھا۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ ان حروف کو ہم کن حروف کو ہم الف کے ساتھ پروناؤنس کریں گے، کون سے حروف جو ہیں وہ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی خدا آپ کا کھل جائے گا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر آنے سے پہلے جو کچھ آپ کو معلوم تھا اور یہاں کلاس کے اختتام کے بعد جو آپ کے علم میں اضافہ ہوا، ایک کمپیریزن آپ نے ڈیلی لازمی کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے علم میں واقعی کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی بات ایک آپ کے سامنے رکھوں گا، دیکھیں یہ جو ہمارے حروف ہیں ان کو اگر میں اردو املا میں لکھوں، جیسے الف کو ہم لکھتے ہیں الف بے، پڑھوں گا میں اردو کے اعتبار سے اور لکھوں گا بھی اردو املا میں، بے تے سے جیم ہے خے دال، یہ 8 حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی کہ اردو لکھائی میں جو حروف الہجا بڑی یہ پر ختم ہوتے ہیں، ان حروف کو آپ نے الف کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے۔ تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی حروف کی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس آپ خود کر سکتے ہیں، بلکہ اب میں یہ کہوں گا کہ جس کو پہلے یہ قاعدہ نہیں معلوم تھا وہ اب اس قاعدے کے بعد ان حروف کی ادائیگی کرے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ کم از کم ایک قاعدہ آپ نے جو ہے وہ آج سیکھ لیا عربی زبان کا۔ عربی زبان میں حروف الہجا کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے حرکات۔ حرکات 3 بنیادی حرکات ہیں، ان سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ زبر، زیر اور پیش، یہ حرکات ہیں۔ اور ایک اور علامت آپ کو ملتی ہے اس طرح کی جسے آپ جزم کہتے ہیں یا علامت سکون کہتے ہیں۔ اس کلاس میں اس بورڈ پر اس علامت کے پیش کے ساتھ نہ ملنے کے حوالے سے میں علامت سکون یا جزم جو ہے وہ اس طرح کیرٹ سائن کی صورت میں ظاہر کروں گا
تاکہ اس کی مشابہت جو ہے وہ پیش کے ساتھ نہ ہو جائے. یہ 3 حرکات ہیں ہماری، زبر زیر پیش اور یہ علامت سکون ہے. تو جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عربی حروف الہجا میں بھی اختلاف ہے، وہ اختلاف کی وجہ ایک حرف ہے اور وہ ہے حمزہ. حمزہ کسے کہتے ہیں، الف کسے کہتے ہیں، ان 2 حروف کے حوالے سے اختلاف ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی حروف الہجا میں سے الف آپ کو ان تینوں حرکات یا علامت سکون کے بغیر نظر آئے گا تو اس وقت یہ الف ہوگا. جب بھی اس الف پر ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ گئی، اس پہ زبر آ گئی، اس پہ زیر آ گئی، اس پہ پیش آ گئی، اس پہ علامت سکون آ گئی، تو اب یہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا. تو الف اور حمزہ کا فرق، یہ دوسری چیز ہے جو آج آپ نے سیکھ لی. اب میں اگر آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھوں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں سے الف اور حمزہ کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس کی آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں، اقرا. اب اس اقرا ورڈ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ الف کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ اس میں الف ہے ہی نہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں حمزہ ہے. یہ پہلا والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس الف پر زیر آ گئی ہے، اور یہ آخری والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس پر آپ علامت سکون دیکھ رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب انسان ہیں، تو اس لفظ میں حمزہ اور الف، اس کی پہچان آپ اب کر کے بتائیں مجھے. پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ الف ہے. تو الحمدللہ آپ کو الف اور حمزہ کی پہچان بھی آج ہوگی. ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے جائیں کہ یہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، ان کو اگر میں ڈبل کر دوں تو اب ان کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین، یہ ڈبل حرکات جو ہے عربی زبان میں تنوین کہلاتی ہیں. اور اس سے اگلی بات، عربی زبان میں اگر ہم اسماء کے حوالے سے بات کریں، اسم کے حوالے سے بات کریں، بہت ساری چیزیں ذہن میں رکھیے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم تدریسی طریقہ اختیار کریں گے. وہ چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو عربی اردو میں پڑھاؤں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اردو میں آپ پڑھیں گے، آپ کو عربی بھی آ جائے گی. اور اس حوالے سے ہمیشہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک صاحب نے کسی سے کہا تھا کہ یار تمہیں انگریزی سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے اگر اردو میں بولی جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عربی بالکل سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ ہم اس پوری کلاس میں اردو میں عربی پڑھیں گے، وہ آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسم کے حوالے سے آپ سب لوگ واقف ہیں، کوئی ہے؟ عربی زبان میں 85% اسماء، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، ایسے ہیں جن کے آخر میں یہ ڈبل حرکت آتی ہے، تنوین آتی ہے. یہ ایک ایڈیشنل بات ہے، اس کا اعادہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہوگا، لیکن ابھی آپ ذہن میں رکھ لیں. اس لیے کہ اقرا یہ فعل ہے اور انسان یہ اسم ہے، لہذا آپ کا غالب گمان اس اسم کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، کیونکہ 85% بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے اس کے آخر میں اب یہ تنوین ڈال دوں گا. اس پہ 2 پیش بھی آ سکتے ہیں، 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی آ سکتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے. تو 85% اسماء عربی زبان میں ایسے ہیں جن پہ تنوین آتی ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ عربی سیکھنے کے لیے ہم عام طور پہ جب عربی پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو لفظ کے آخر پہ وقف کرتے ہیں انسان، لیکن ہم عربی سیکھنے کے لیے لفظ کے آخری حرف کی حرکت بھی ادا کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ 2 پیش آئے ہیں، 2 زبر آئے ہیں یا 2 زیر آئے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. حروف الہجا ان کی تعداد 28 یا 29 اور فرق الف اور حمزہ کا. اور فرق کیوں ہے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. دوسری بنیادی چیز حرکات، 3 حرکات زبر زیر پیش، 1 علامت سکون. اب اس سے آگے چلتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، ایک اہم بات جو ہے.
آپ کے انہی حروف الہجا میں سے میں کچھ حروف لے رہا ہوں اور ان پہ مناسب حرکات اور علامت سکون کی مدد سے میں انشاءاللہ تعالی الفاظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جس چیز سے لکھ رہا ہوں اس کے لیے میں قاف، لام، میم 3 حروف لیتا ہوں، یہاں سے ان پہ مناسب حرکات لگاتا ہوں اور یہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ 85% اسماء پہ تنوین آتی ہے اس کے آخر میں. تو لفظ آپ کے سامنے آ گیا قلم، قلم ہم اسے بولیں گے. پھر الف، نون، سین، الف اور نون، ان پہ مناسب حرکات. لفظ بن گیا آپ کے سامنے انسان. پھر اسی طرح وہ جو اقرا ہم نے ورڈ لکھا تھا اس کے لیے بھی انہی حروف الہجا میں سے حروف میں نے لیے تھے. اقرا. پھر ایک لفظ قرآن مجید میں آپ نے کثرت سے دیکھا ہے فی. تو یہ تمام حروف الہجا مناسب حرکات کے بعد لفظ بنانے کے کام آتے ہیں. تو اگلی بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ کس طرح بنتے ہیں؟ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. ایک لفظ بڑا اہم ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا میں تعارف کراتا چلوں. یہاں سے میں آپ کے سامنے کاف، تا، الف اور با ان پہ مناسب میں حرکات لگاتا ہوں کیونکہ لفظ بن کے آپ کے سامنے کتاب. کتاب کا چھوٹا سا ایک تعارف میں آپ سے کراتا چلوں تاکہ آپ کے سامنے آئے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کس طرح ہے. یہ جو قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کتاب ورڈ آپ کے سامنے ہے. کتاب کے معنی کیا ہے؟ کتاب کے معنی بک. اور بک کسے کہتے ہیں؟ جسے پڑھا جائے کتاب کو کہتے ہیں. وہ کتاب اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں، لیکن دوسری کتاب جس کا تعارف میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں وہ کتاب میری اور آپ کی زندگی کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر، آتھر میں، آپ ہم سب خود ہیں. ہم اپنی اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ روزانہ کھولتے ہیں اور وہ آج کھل چکا ہے. ہماری آنکھ کھلتے ہی وہ کھل چکا ہے اور اس کتاب زندگی کو ہم نے لکھنا شروع کر دیا. ہم روزانہ اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ لکھتے ہیں اور پھر پلٹ دیتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں. اور اس کتاب کا والیوم آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے. اب یہی وہ کتاب ہے جو آنکھ بند ہوتے ہی، ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہمارے ساتھ بند کر دی جائے گی. یعنی اس دن ہم اپنی اس کتاب زندگی کا آخری صفحہ لکھ رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن یہی کتاب اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی. اور قرآن مجید کا ہر قاری یہ بات جانتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے انسان کو یا تو بڑے اعزاز کے ساتھ اس کے سامنے سے اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی، یا پھر یہی کتاب جو ہے وہ اس کتاب کو انسان لینے سے اوائڈ کرے گا تو یہ کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی. بڑا خوبصورت نقشہ قرآن مجید نے 2 مقامات پہ اس منظر کو پیش کیا ہے. ایک آپ کے سامنے سورۃ الانشقاق میں الفاظ ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس کا تو آسان حساب لیا جائے گا. اور اس آسان حساب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق بیان کیا کہ آسان حساب یہ ہوگا کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو درگزر کیا جائے گا اور انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا فقط ہلاکا، تو وہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو پہلی بات کہ جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا۔ اور اسی بات کو سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اور خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ اقرؤ کتابیہ، جسے جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو خوشی سے کہے گا دیکھو پڑھو، یہ لو میری کتاب پڑھو، دیکھو میری کتاب، دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب، اپنا رزلٹ پا کے رہوں گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، وہی جو آسان حساب کے بدلے میں اب جو کچھ مل رہا ہے نا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے لے کر ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے دنوں میں کرتے آئے ہو۔ اور اس کے برعکس وہ شخص بھی ہے جس کو اس کی کتاب، اس کا نام ہے اعمال، اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے سورۃ الاشقاق میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے جسے اس کی کتاب پکڑائی جائے گی، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں چلے گا۔ اور سورۃ الحاقہ میں اس کو بتایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اور اے کاش وہ جو موت مجھے ایک دفعہ مل گئی تھی وہی میرا کام چکا دیتی، میرا کام وہی تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ بتایا جاتا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہی نصیحت ہے قرآن مجید کی، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفاسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان آیات کا اگر ترجمہ آپ کو ڈائریکٹ آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا ترجمہ، کسی بھی زبان کا ترجمہ کبھی بھی اس زبان کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھیں وہ الفاظ آپ کے اندر اتر رہے ہوں خود، کیا ہی مزہ آئے گا آپ کو۔ اور ان آیات کے حوالے سے جب یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے تو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفسیر کی کنسلٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی اس کتاب کو کس ہاتھ میں لینے کے کام کر رہا ہوں، میں تیاری کیا کر رہا ہوں، کیا یہ کتاب مجھے دائیں ہاتھ میں ملنے کا چانس ہے، یا اللہ نہ کرے دوسری صورت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی نصیحت ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور الحمدللہ ہم سب اس کے جواب میں یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یس وی آر، ہم اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے اللہ یہاں پر آئے ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما۔ اور بڑی خوبصورت دعا ہے اس حوالے سے، میں اب آپ کے سامنے اب وہ بورڈ پہ لکھوں گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے اور احساس بھی ہو جائے اور اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جس کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، خصوصی فضل و کرم سے یہاں تشریف لائے۔ بہت، میں فیصل آباد میں جہاں بھی گیا ہوں، جس جگہ بھی گیا ہوں، میں نے اس کلاس کے حوالے سے بینر پڑھا، جس چوک میں، جس جگہ سے میں گزرا ہوں، مجھے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے درس اور عربی گرامر کی کلاس کے حوالے سے بینر لگا ہوا ملا۔ تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا پورے فیصل آباد کی اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرنے والوں کی تعداد بس اتنی سی؟ کتنے لوگوں نے اس بینر کو پڑھ کر اس کلاس میں آنے کا ارادہ کیا ہوگا، لیکن وہ یہاں پر نہ آ پائے؟ آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کیوں؟
یقیناً آپ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرے اور اسی سے دعا کرے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم یہاں پر آ ہی گئے ہیں، ہمارے لیے آسانی فرمانا. ربی یسر، بڑی خوبصورت دعا ہے جو عام طور پر مدارس میں سکھائی جاتی ہے. ایک سب سے منقول دعا ہے یہ میں حروف الہجاء کی جگہ پر اس دعا کو لکھ دیتا ہوں. ربی یسر، اے میرے رب آسانی فرمانا. یہ توفیق سے ہم آ ہی گئے ہیں تو آسان کر دینا ہمارے لیے. صبح سویرے اٹھ کر نیند کی قربانی دے کر ہم یہاں آئے ہیں تو آسانی کر دینا ہمارے لیے. اور ظاہر بات ہے آسانی کے ساتھ ساتھ ہی مشکل چلتی ہے. کبھی کوئی پرابلم ہوگی، رات کو لیٹ سوئے، کچھ لوگ تو شاید فائنل کے چکر میں ہی نہ اٹھے ہوں. آج صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے، مشکل ساتھ ساتھ چلے گی. تو اس لیے وہ بھی دعا اسی سے کرنی ہے. ولا تؤثر، ربی یسر ولا تؤثر، اے میرے رب آسانی فرمانا اور مشکل نہ فرمانا. اور اب تیری توفیق سے، تیرے فضل سے اس کو شروع کر ہی دیا ہے تو وتمم بالخیر، خیر کے ساتھ اس کو مکمل فرما دے. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیں، اور یقیناً یہ آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی، اور خاص طور پہ یہاں آتے ہوئے پڑھیں، یہاں بیٹھ کر پڑھیں اور اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں. آپ کے یہاں آنے کی سب سے زیادہ تکلیف پتہ ہے کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو. سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرسنالٹی، آج ہی ہم نے سورہ ابراہیم میں وہ واقعی پڑھا ہے کہ اس دن قیامت کے دن جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور شیطان کو اس کے پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو اس وقت وہ کہے گا کہ دیکھو ایک اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو اس نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ایک میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ خلافی کی. اب مجھے ملامت نہ کرو، ولا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. میرا اختیار کیا تھا؟ میں تمہیں زبردستی کیا لے کر آیا؟ یا دنیا میں نے تم پہ زبردستی کہا تھا کہ یہ کام کرو؟ میں نے تو صرف ایک تمہیں دعوت دی تھی، ٹیمپٹیشن تمہارے سامنے رکھی تھی، اور یہ پھر اس کے بعد تمہارا اختیار تھا کہ تم نے اس کو چوز کیا. تو سب سے زیادہ جو ہے مصیبت، مسئلہ، تکلیف وہ شیطان کو ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اسی انسان کی وجہ سے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورۃ الاعراف کے کہ اس نے کہا تھا کہ فبما اغویتنی، اے میرے رب جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی تجھے کہتا ہوں کہ لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں بھی ضرور بے ضرور ان کے لیے گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو وہ جو سیدھے راستے پر اس نے کہا تھا کہ میں لازماً بیٹھوں گا، اور عربی زبان میں تاکید کا اخیر اسلوب جو ہے وہ اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شروع میں لام لگایا جاتا ہے، فعل کے شروع میں، فعل مضارع کے شروع میں لام، اور اینڈ پر نون مشدد، شد والا نون، تو اس سے آخر تاکید جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس نے کہا لا اقعدن، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب قرآن مجید سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے سیدھا راستہ. تو اس سیدھے راستے پر تو آپ کو شیطان بیٹھا ہوا لازماً ملے گا، اور پھر وہ آپ پر حملہ آور ہوگا آپ کے سامنے سے، آپ اسے ہٹائیں گے، پیچھے سے آ جائے گا، کوئی بہت اہم کام یاد کرا دے گا،
وہاں سے آپ اسے ڈالیں گے تو پھر دائیں طرف سے آ جائے گا. اور بھی نیک کام ہے, چلو کچھ اور کر لیتے ہیں, یہ بھی نیکی کا کام ہے. وہاں سے آپ اس کا داؤ ہٹائیں گے تو بائیں طرف سے آئے گا. خیر آپ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے گا اور ہو سکتا ہے اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واحد کے سیغے سے خطاب کر کے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو حکم ہے کہ ہم جب بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور مانگ لیا کریں شیطان مردود سے, کیونکہ اس کا یہ چیلنج ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے. پہلا کام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کرنا ہے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بات ہماری چل رہی تھی حروف اور حرکات کے ملنے سے ہم نے لفظ بنائے. لفظ یہ آپ کے سامنے میں نے 1 2 3 4 5 الفاظ لکھے. ایک بات اور سن لیجئے گا کہ جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ ان کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے جو لفظ بنتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بامانی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں. اب یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ بامانی الفاظ ہیں. اب چونکہ ہمارا سکوپ قرآن مجید کو سمجھنا ہے لہذا بے معنی الفاظ کو ہم اپنی اس کلاس میں نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم اپنے سلیبس سے باہر کرتے ہیں. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. یہ گروپنگ اب مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے کی جاتی ہے. انگریزی میں بڑی آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کے پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ یہ وہی تقسیم ہے اور ان کی تعداد آپ کو پتا ہے کہ 8 ہے. عربی, اردو اور فارسی اس میں یہ ترکیب اس میں یہ جو ڈویژن ہے تقسیم وہ 3 کی ہے. اسم, فعل اور حرف. عربی زبان میں تمام بامانی الفاظ کو 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. اسم, فعل اور حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی ہلکی سی ڈیفینیشن جو ہمارے علم میں پہلے سے ہے اس کو ہم تازہ کر لیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آگے چلیں گے. ہاں جی, اسم میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا اسم, تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ مجھے اپنا نام بتا دیتے ہیں. تو اسم کے معنی ہے نام کے. ٹھیک. فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا. یہ جو ہمارے معلومات ہمارے علم میں پہلے سے ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور حرف کسے کہتے ہیں؟ ایک تو حروف آپ کے سامنے یہ آئے ہیں لیکن گرامر کی اصطلاح میں حرف ایک خاص کلمہ کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اپنے معنی واضح نہیں ہو سکتے جب تک وہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہ آ جائے. جیسے یہاں آپ کے سامنے بورڈ پہ جو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے فی, اس کے معنی ہے میں. اس کے لیے آپ انگریزی میں ان کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اب میں ایک معنی رکھتا ہے لفظ, لیکن یہ میں کو میں آپ کے سامنے یہاں پر 100 مرتبہ چھوڑ کر 1000 مرتبہ اس کی رٹ لگا دوں آپ کے سامنے اس کا مفہوم نہیں کلیئر ہو سکتا. لیکن جب میں آپ کہتا ہوں کمرے میں تو بات کلیئر. اسم انسان, کسی چیز کا نام, کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی صفت کا نام, کسی کام کا نام. یہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل پڑھیں گے. فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے, جیسے یہ کہ اقرا ورڈ آپ کے سامنے آیا پڑھ, اس میں حکم دیا جا رہا ہے پڑھنے کا. اور حرف جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا. ہم اپنی اس کلاس میں جو ترتیب رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے کہ
اسم کو پہلے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے متعلق قواعد اکٹھے کریں گے. عربی زبان کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے. نہ تو انگلش میں بنتا ہے نہ اور کسی زبان میں بنتا ہے، عربی زبان میں فعل کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے اسم مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک ماہ کے اندر اندر ہمارا مکمل ہو جائے گا. آپ قرآن مجید کے بہت سارے جملے یہاں بورڈ پر دیکھیں گے اور خود ان کا انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسم پڑھنے کے بعد ہی. اس کے بعد ہم فعل شروع کریں گے اور پھر فعل کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور حرف جو ہے وہ ہم اس کو درمیان میں رکھیں گے، یعنی اسم پڑھتے ہوئے بھی حرف پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کا حرف کی آپ کے سامنے پہچان بھی آ گئی ہے کہ یہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر یہ اپنا مفہوم واضح کرے گا. اور فعل پڑھتے ہوئے بھی ہم مختلف حروف پڑھیں گے. تو اب تک جو میں نے کچھ پڑھا ہے اس کو میں آپ کے سامنے ریوائز کر دوں. میری خواہش یہ ہوگی آپ سے، میں درخواست بلکہ میں کہوں گا کہ کروں گا کہ اگر آپ نے آج کے لیکچر میں یہ محسوس کیا کہ آپ کو عربی آ سکتی ہے، ایک تو قرآن نے تو بتا دیا نا کہ عربی ہے ہی بہت آسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن انسان جب تک کچھ کر کے نہ دیکھے اس وقت تک اس کا یقین پختہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو اندازہ ہوا ہو تھوڑا بہت بھی کہ آپ عربی سمجھ سکتے ہیں، کچھ امید پیدا ہوئی ہے، تو ایک کام آپ کیجئے گا کہ لازماً کل اپنے ساتھ کسی ایک نہ ایک ساتھی کو پکڑ کے ضرور لائیے گا. یہ جگہ میری خواہش ہے کہ ہمیں کم پڑ جائے اور ہم اپنی کلاس ہال میں شفٹ کریں. میرا ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، کہ میں نے یہاں پر جو وقت دینا ہے آپ کے لیے اس میں آپ کو میکسیمم آسان طریقے سے عربی قواعد سکھا سکوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی فرمائے، آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے. آپ خود بھی اسی شوق سے، ذوق سے اس دعا کو پڑھتے ہوئے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی پکڑ کر ساتھ لائیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.